قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما أداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوى وتمتعه فيها طويلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کا یہ جملہ، پیغمبر اسلام اپنے نواسے کا تعارف کس انداز سے کرا رہے ہیں؟ وہ پیغمبر جسے کبھی خداوند عالم نے طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کا لقب دیا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی قرآن مجید میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق قرار دیا۔ خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ عرش پہ رہا تو احمد کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور جب فرش پہ آتا ہے تو محمد کا لقب دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم،
محترم مجھے فن خطابت نہیں دکھانا ہے، بس ایام عزا ہے، کچھ پیغامات مظلوم کربلا کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام ایک حدیث ارشاد فرمائے، اور یہ حدیث اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اپنے عزادار کی منزلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عزادار حسین کی بڑی فضیلت ہے، بہت منزلت بیان کی گئی ہے۔ مظلوم کربلا نے کہا، یہ میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، اے ماتمدار، میرے دشمن کے جنازے میں شریک مت ہونا۔ یہ مظلوم کربلا کی حدیث، میرے دشمن کے جنازے میں شریک مت ہونا۔ اے مولا، آپ تو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اے مظلوم کربلا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا متحد ہو جائے، پورے مسلمان متحد ہو جائیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محرم اتحاد کا مہینہ ہے۔ محرم یعنی آپس میں ہم متحد رہیں۔ محرم اخلاق کو بلند کرنے کا نام ہے، محرم کردار کو بالا رکھنے کا نام ہے، محرم امانت داری کا نام ہے، اور محرم میں ہمیں اختلافات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ متحد ہونے کی دعوت دی جائے۔ اے مولا حسین، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا متحد ہو جائے، اتحاد کی دعوت دیجیے، لیکن آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن کے جنازے میں شریک مت ہونا۔ پوری توجہ، ہمارے دشمن کے جنازے میں شریک مت ہونا۔ اگر شریک بھی ہو گئے تو آمین مت کہنا، آمین کا جملہ مت کہنا۔ اے مظلوم کربلا، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے اس میں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمین مت کہنا؟ تو مظلوم کربلا نے پیغام دیا کہ میرے عزادار کی بڑی منزلت ہے، میرے ماتمدار کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ جب ماتمدار کہیں بیٹھتا ہے تو اس کے ارد گرد ملائکہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، اس کے ارد گرد فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اپنے عزادار کی منزلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں مظلوم کربلا، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے دشمن کے جنازے میں شریک ہونے کے بعد آمین کہہ دیا تو میں تمہاری وجہ سے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دوں گا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اتنی فضیلت ہے عزادارہ نے مظلوم کربلا کی کہ ہماری وجہ سے اگر ہم نے آمین کہہ دیا اپنی زبان سے تو دشمن کو بھی مظلوم کربلا معاف کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، لہذا محرم کا مہینہ متحد ہونے کا نام ہے۔ محرم میں حق بیانی کا نام محرم ہے۔ اور عزیزو، زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایام عزا ہے، ماہ عزا ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہوں، مظلوم کربلا کے سلسلے سے یہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے کہا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے چراغ۔ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے، شہروں میں چلے جائیے، گلیوں میں چلے جائیے، یہ حدیث لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، سفینہ نجات ہیں، یعنی نجات کی کشتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ صلوات
نجات کی کشتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ اگر ہمیں ہدایت ملے گی تو حسین کے دروازے سے ملے گی، اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو مولائے کائنات کے خاندان سے ملے گی، فاطمہ زہرا کے دروازے سے ملے گی۔ اور عزیزان محترم، ہمیں مظلوم کربلا کے در سے ہمیں متمسک رہنا ہے۔ اگر ہمیں کامیابی لینا ہے، اگر ہمیں کامرانی لینا ہے تو مظلوم کربلا سے ہم متمسک ضرور رہیں گے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہے، سفینہ نجات ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ہدایت کے دو معنی، بہت ہی مختصر عرض کرنا ہے۔ ہدایت کے دو معنی، آپ کہیں گے مولانا کون سے دو معنی؟ تو میں کہوں گا دو معنی ایصال الی الطریق۔ دیکھیے ہدایت کے جو ڈکشنری میں لغت میں بتائے گئے ہیں وہ روش کے، طریقے کے، لیکن ہدایت کے جو اصطلاحی معنی ہیں، پوری توجہ، جو اصطلاحی معنی ہیں وہ دو ہیں، ایصال الی الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ یہ دو معنی۔ آپ کہیں گے ارے مولانا یہ تو بڑا گاڑھا جملہ آپ نے کہہ دیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کریں؟ تو مثال دینا ہے آپ کی خدمت میں۔ ایصال الی الطریق کسے کہیں گے اور ایصال الی المطلوب کسے کہیں گے؟ منزلت حسین کو پہچان لیجیے عزیزان محترم۔ ایصال الی الطریق اسے کہا جائے گا راستہ بتا دینا، ایصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ دو جملہ آپ کہیں گے یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایصال الی الطریق منزل مقصود تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچانا، یہ کون سا لفظ ہے؟ مثال کے طور پہ جملہ اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ دوں، ایصال الی الطریق، ایصال الی الطریق مثال کے طور پہ میں چلا، میں نے کہا بھائی یہ بتائیے موضع مہیا کدھر ہے؟ ایک صاحب ملے، کہا مولانا چلے جائیے سیدھے وہیں پہ پوچھ لیجئے گا۔ مثال دے رہا ہوں، کہا وہاں چلے جائیے پوچھ لیجئے گا، وہ لوگ بتا دیں گے آپ کو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ایصال الی الطریق، یعنی ایک انسان ملا، فقط راستہ بتایا، راستہ بتا دیا کہ چلے جائیے فلاں۔ اور آگے بڑھا، کہا بھائی میں بتائیے موضع کہاں ہے، کس کے گھر جانا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے فلاں انسان کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کہا رک جائیے آپ یہاں پہ، میں آپ کو ان کے گھر تک پہنچاؤں گا۔ پوری توجہ، میں آپ کو ان کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ اسے کہا جائے گا ایصال الی المطلوب۔ ایک آدمی ملا، راستہ بتایا، ایک آدمی ملا، منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں فقط راستہ بتاتا ہے، حسین وہ ہوتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ ایک سلوات۔ حسین کی ذات وہ ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ کامیابی ہے تو حسین کے دروازے سے ملے گی۔ اور عزیزان محترم، اسی لیے ایک ہندو شاعر نے کہا، ہندو ہو کے بھی قاتل نہیں ہوں، ہندو ہو کے بھی قاتل نہیں ہوں، نبی کی آل کو شکوہ نہیں ہے، میرے ماتھے پہ مت جانا، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ ایک سلوات۔ اس طریقے سے تمام مذاہب کے لوگ، فرقے کے لوگ مظلوم کربلا پر عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں شفا ملے گی تو مظلوم کربلا کے ہاں سے ملے گی، ہمیں کامیابی ملے گی تو حسین کے دروازے سے ملے گی۔ اور عزیزان محترم، آئیے دیکھ لیجئے، واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ علماء کرام و خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ فطرس جیسا فرشتہ، آج معاشرے اور سماج میں آپ چلے جائیے، اگر کسی کے پاس تھوڑی سی دولت ہو گئی، ثروت ہو گئی، تو انسان کا مزاج بن گیا ہے کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے سماج میں، معاشرے میں۔
یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے پوری ہر جگہ کا، ہم سے بڑا کوئی نہیں، اور انانیت کا شکار ہو جاتا ہے، غرور و گھمنڈ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ خدا نے آواز دیا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ ہرگز اکڑ کر مت چلنا، زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا، تکبرانہ انداز میں گفتگو مت کرنا، اس لیے کہ خدا بند عالم کو پسند ہی نہیں ہے۔ خدا بند عالم ایسے انسان کو دوش نہیں رکھتا ہے، محب نہیں بناتا ہے جو تکبر اور غرورانہ انداز میں گفتگو کرے اور یہ کہہ دے کہ میرے جیسا کون۔ پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان محترم، تو ہم تو ناچیز گنہگار ہیں، ہم تو بندے ہیں خدا کے، لیکن فطرس نے یہ جملہ کہا تھا میرے جیسا کون ہے، اور فطرس ملائکہ میں شمار ہوتا تھا، فرشتہ تھا، اور یہ جملہ کہا میرے جیسا کون ہے، تو خدا بند عالم نے فطرس کے بالوں پر کو چھین لیا تھا، سلب کر لیا تھا۔ ہم تو بندے ہیں، گنہگار ہیں، اگر ہم یہ جملہ کہہ دیں کہ اب ہمارے جیسا اس موضع میں کون ہے، ہمارے جیسا معاشرے میں کون ہے، تو عزیزان محترم خدا کہہ رہا میں نے تمہیں دولت تو دیا ہے، چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، چھیننے کی بھی طاقت میرے پاس ہے، لہذا کبھی اس کا شکار مت بننا تکبر کا، میں چھین لوں گا۔ آج دیکھ لیجئے بڑے سے بڑے ثروت مند فقیر ہو گئے معاشرے اور سماج میں، اور فقیر ثروت مند ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں جب دولت اور ثروت سے نوازا تو میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، جب شکر ادا کرو گے تو تمہارے مال و دولت میں میں برکت عطا کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیے میں برکت عطا کروں گا، اور اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا خدا بند عالم کا تو خدا آواز دے رہا ہے خسرت دنیا والآخرہ، تمہارا نقصان دنیا میں بھی ہو جائے گا اور تمہارا نقصان آخرت میں بھی ہوگا۔ ایک صلوات فطرت نے کہا میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ پھر خدا نے کہا تو مجھ سے کہہ رہا ہے میرے جیسا کون ہے؟ بالوں پر کو چھین لوں گا، سلب کر لوں گا۔ کہا چھین لیجئے۔ چھیننے کے بعد تاریخ کا جملہ ہے کہ فطرس روتا رہا، گریہ کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، لیکن توبہ اس کی کب قبول ہوئی، کب شفا پایا؟ اسے معلوم تھا کہ جب میں حسین کے دروازے پہ جاؤں گا تو شفا پا جاؤں گا، جب مظلوم کربلا کے پاس پہنچوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ پہچانیے منزلت حسین کیا ہے۔ فطرس جبرائیل امین کے ساتھ پہنچا اور جبرائیل نے آواز دیا یا رسول اللہ فطرس آیا ہے، پوری توجہ، یا رسول اللہ فطرس آیا ہے۔ کہا فطرس آیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو، حسین کے جھولے سے مس کر دو، پوری توجہ۔ یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ حسین سے مس کرو، پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے اور خطیبوں سے بھی سن لیجئے کہ یہی کہا ہے کہ حسین کے گہوارے سے مس کرنا، اور فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کیا گیا، اور جیسے ہی حسین کے گہوارے سے مس ہوا کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جب حسین ابن علی کے جھولے اور تابوت کی یہ فضیلت ہے تو حسین ابن علی کی کیا حسین کے جھولے کی یہ منزلت ہے۔ اور ہم لوگوں کا عقیدہ بھی ہے کہ اگر ہمیں شفا ملے گی تو حسین کے جھولے سے ملے گی، حسین کے تابوت سے ملے گی، ابو الفضل عباس کے علم سے ہمیں شفا ملے گی، ہمیں ترقی ملے گی۔ اور عزیزو بس جملہ آپ کے حوالے کہ فطرس کامیاب ہو گیا، حسین کے جھولے سے مس ہونے سے کامیاب ہوا، شفا پایا، توبہ قبول ہوئی اور پرواز کر گیا۔ تاریخ کا جملہ، پرواز کیا۔ کسی نے پوچھا فطرس تیرے بالوں پر چھینے گئے، خدا بند عالم سے تو نے اکڑ کے باتیں کیا،
تیرے بالوں پر کو چھین لیا گیا، آج حسین کے دروازے سے شفا پایا اور پھر پرواز کر رہا ہے، اور پرواز کرتے کرتے پھر یہی جملہ کہہ رہا ہے، من مثلی انا عتیق الحسین، میرے مثل کون ہے؟ میں تو حسین کے در کا نوکر ہوں۔ یہی فطرس نے کہا، میرے ایسا کون ہے؟ میں تو حسین کے در کا نوکر ہوں، زہرا کے گھر کا خادم ہوں، مولائے کائنات کا خدمت گزار ہوں۔ یہی کہتا ہوا فطرس پرواز کیا گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، اے فطرس تیرے پاروں پر چھینے گئے، تو نے یہی جملہ کہا، آج حسین کے جھولے سے مست ہوا اور کامیاب ہو گیا، تو پھر یہی جملہ کہتا ہوا پرواز کر رہا ہے۔ تو فطرس نے آواز دیا، نادان تمہیں نہیں معلوم ہے یہ ایرے گہرے کا دروازہ نہیں ہے، یہ مولائے کائنات کا دروازہ ہے، یہ امام مظلوم کربلا کا دروازہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کا خاندان ہے۔ یہاں سے انسان کو جو چیز عطا کر دی جاتی ہے کبھی واپس نہیں لی جاتی۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، یہ حسین کا دروازہ ہے، یہ مولائے کائنات کا در ہے، یہ فاطمہ زہرا کا خاندان ہے۔ یہاں سے انسان کو جو چیز دے دی جاتی ہے کبھی واپس نہیں لی جاتی۔ منزلت حسین پہچانیے۔ ہے کوئی کائنات میں نانا جو اپنے نواسے کا احترام کرے؟ لیکن پیغمبر اسلام جیسا نبی ہے جو اپنے نواسے کا احترام کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام کا دستور عمل یہی تھا کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد مظلوم کربلا کے دروازے پہ آتے تھے اور سلام کرتے تھے حسین ابن علی کو، اور سلام کرنے کے بعد یہی آیت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس جو آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، یہ ہے منزلت امام حسین۔ قسم خدا کی محرم آ گیا اور عزا خانے ہمارے سجا دیے گئے۔ ہر عزادار محب حسین کی خواہش یہی رہتی ہے کہ ہم چل کر اپنے وطن پر مظلوم کربلا کا غم منائیں گے، اپنی چوکھٹ پر جا کر حسین پر روئیں گے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے آنسوں کو رومال زہرا میں دے۔ اے عزادارو، ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے وطن آ گئے ہیں اب حسین کا غم منانے کے لیے، لیکن عزادارو جب یہ چاند محرم کا زینب دیکھی ہوگی تو ایک مرتبہ انہوں محمد یاد آ گئے ہوں گے، فاطمہ زہرا جب محرم کا چاند دیکھی ہوں گی یہ تو حسین ابن علی یاد آ گئے ہوں گے۔ اے عزادارو، ارے سن سکیں گے آپ؟ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ابن شبیب نام کا ایک شخص آتا ہے، اے مولا ہم آپ کی زیارت کرنے کے لیے روز آتے ہیں مولا، لیکن آج جب آپ کے پاس آئے یہ تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے مولا، آپ غریبان کو چار کر بیٹھے ہوئے ہیں مولا۔ اے مولا وجہ کیا ہے؟ اے مولا علت کیا ہے؟ کیا پریشان ہے؟ امام رضا نے آواز دیا، اے ابن شبیب، ارے تمہیں نہیں معلوم کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے؟ ابن شبیب نے آواز دیا، اے مولا، ارے شہادت آپ کی میراث ہے، لیکن عزادارو ایک مرتبہ امام رضا نے آواز دیا، ارے ہماری شہادت میں اور حسین کی شہادت میں فرق ہے، مجھے زہر سے شہید کیا گیا لیکن حسین مظلوم کربلا کو کند و خنجر سے ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم میں لائے۔ اے عزادارو،
جب ایک مرتبہ شمر نے پوچھا تھا، مختار نے پوچھا، اے شمر ارے بتا دے کربلا میں تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ اب تو شمر نے آواز دیا تھا، اے مختار ارے جب میں حسین کے اوپر پہلا وار کیا تھا تو حسین کی زبان سے یہی جملہ جاری ہوا تھا، اے اماں جنت البقیع سے آ جائیے۔ شمر نے دوسرا وار کیا، حسین کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اے نانا میری مدد کو آئیے۔ شمر نے تیسرا وار کیا، حسین کی زبان سے جملہ نکلا، اے بابا علی اپنے بیٹے کی مدد کے لیے آئیے۔ تاریخ کا جملہ ہے، شمر نے چوتھا وار کیا، حسین کی زبان سے جملہ نکلا، اے عباس اے بھیا عباس بڑی شان سے اپنے بھائی کو لے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ میرے اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ میرے اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں دینے کی توفیق عطا۔ پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ میرے اللہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ میرے اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ میرے اللہ جو اس موضع میں مریض ہے جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ ہے۔ پروردگار علی اکبر کی جوانی کا واسطہ میرے اللہ جو ہمارے نوجوان بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت فرما۔ جو روزی اور روزگار میں مصروف ہیں میرے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔